آزاد کشمیر میں عام انتخابات کا پہلا مرحلہ میرپور کے 13 حلقوں میں سے 9 کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق نون لیگ نے 5 نشستوں پر میدان مار لیا۔ 3 نشستوں پر نون لیگ کو برتری، پیپلز پارٹی 4 نشستوں پر کامیاب، 1 نشست پر پیپلز پارٹی کے امیدوار کو سبقت۔ LA7 بھمبن میں سابق وزیراعظم چودھری انوار الحق کو شکست کا سامنا۔ نون لیگ کے چودھری طارق فاروق نے میدان مار لیا۔ غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق LA1 سے نون لیگ کے اظہر صادق کامیاب قرار، LA2 سے پیپلز پارٹی کے چودھری قاسم مجید، LA3 سے پیپلز پارٹی کے چودھری یاسر سلطان نے مخالف امیدواروں کو شکست دی۔ LA4 سے نون لیگ کے چودھری رخسار احمد اور LA9 سے نون لیگ کے عمیر نعیم کامیاب قرار پائے۔ LA13 سے نون لیگ کے ایاز نثار، LA8 کوٹلی سے پیپلز پارٹی کے ملک ظفر نے کامیابی حاصل کی۔ چیف الیکشن کمشنر آزاد کشمیر جسٹس ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ مغل نے رات گئے پہلا نتیجہ جاری کیا۔ پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا LA1 ڈڈیال سے نون لیگ کے اظہر صادق 15,427 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے۔ LA1 سے پیپلز پارٹی کے افسر شاہد 9,832 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے۔ چیف الیکشن کمشنر کا کہنا تھا ہر سیاسی جماعت نے الیکشن میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ سبحانی میں پولنگ میں مداخلت کرنے والے کو گرفتار کر لیا گیا۔ کچھ ایسے فیصلے کیے گئے ہیں، کچھ ایسے صورتحال ہیں کہ الیکشن تو ابھی سے تھوڑا بہت متنازع ہو چکے ہیں۔ مہاجرین سیٹ ہے، وہ ایشو جس انداز سے ایڈریس ہونا چاہیے تھا ہم نہیں ایڈریس کر سکے، تو وہ سیٹس متنازع ہو چکے ہیں۔ اگر یہ الیکشن متنازع ہوا، متنازع حکومت کو وہ پھر اتھارٹی نہیں ہوگا، ان کا ریٹ ویسے نہیں ہوگا۔ کشمیر الیکشن ابھی سے کچھ متنازع ہو چکے ہیں۔ متنازع حکومت کے پاس اہم مسئلہ حل کرنے کا مینڈیٹ نہیں ہوگا۔ مہاجرین کی نشستوں کا تنازع درست انداز میں اجاگر نہیں ہوا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کشمیر میں استحکام کے لیے پہلا مرحلہ شفاف الیکشن ہے۔ محسوس ہو رہا ہے کشمیر میں سیاسی بحران ہیں، اہم فیصلے ہونے ہیں جو کشمیر کے مستقبل سے جڑے ہیں۔ چاہتا ہوں کشمیر کے عوام کو بھی پاکستان کے شہریوں کی طرح برابر کا حقوق ملے۔ کشمیر کا فیصلہ کشمیر کے عوام کو ہی کرنا ہے۔ امید ہے پیپلز پارٹی امیدواروں کو پچھلے الیکشن سے زیادہ بڑا مینڈیٹ ملے گا۔ راجہ پرویز اشرف کا LA12 چڑھوئی میں مبینہ انتخابی بے ضابطگیوں کا اظہار تشویش، کہا متعدد پولنگ اسٹیشن سے پیپلز پارٹی کے پولنگ ایجنٹس کو زبردستی باہر نکالا گیا، مسلح افراد کے ذریعے انتخابی عمل پر اثر انداز ہونے، مبینہ جعلی ووٹنگ کی شکایات انتہائی سنگین ہیں۔ الیکشن کمیشن LA12 کے متنازع پولنگ اسٹیشنز کے نتائج فوری روکے، متاثرہ پولنگ اسٹیشنز پر شفاف تحقیقات کے بعد فوج کی نگرانی میں دوبارہ پولنگ کرائی جائے۔ 13 میں سے 9 8 ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں۔ کبھی یہ لفظ میرے منہ سے ادا نہیں ہوئے کہ 11 سیٹیں جو ہیں وہ ہماری جیب میں ہیں۔ یہ AI کا کوئی کمال ہو تو میں کہہ نہیں سکتا۔ بلاول بھٹو بھی امن ہیں، وہ بھی آزاد کشمیر الیکشن کے لیے مہم چلا رہے تھے۔ ہم نے کبھی نہیں کہا 11 سیٹیں ہماری جیب میں ہیں۔ وزیراعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کے پروگرام خبر میں گفتگو، کہا بعض دوست تہیہ کیے بیٹھے ہیں، کسی بھی معاملے کو غلط رنگ دینا ہے۔ نون لیگ کی طرف سے کسی ترقیاتی منصوبے کا افتتاح نہیں کیا گیا۔ وفاقی وزیر امیر مقام نے کہا الیکشن کا نتیجہ بھی مکمل نہیں ہوا، ابھی سے الزام لگایا جا رہا ہے۔ آزاد کشمیر میں حکومت تو پیپلز پارٹی کی ہے، انتظامیہ مشرندی پیپلز پارٹی حکومت کی ہے۔ یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ نون لیگ نے کس طرح داندلی کی۔ میرپور میں انتخابات کے دوران کئی پولنگ اسٹیشنز پر جھگڑے، مسلح تصادم میں ایک شخص کی جان چلی گئی۔ LA9 نکیال میں پیپلز پارٹی اور نون لیگی کارکنوں میں جھگڑا ہوا، فائرنگ سے PP کارکن مختار جاں بحق 2 افراد زخمی ہوئے۔ واقعے کے بعد پولنگ اسٹیشن پر پولنگ کا عمل روک کر پاک فوج اور پولیس کی مزید نفری طلب کی گئی۔ LA6 سبحانی میں رمولہ پولنگ اسٹیشن پر جھگڑا، فائرنگ، پولیس نے ایک شخص گرفتار کر لیا۔ LA6 میں ہی چوکی ڈسپنسری پولنگ اسٹیشن سے مسلح افراد بیلٹ باکس اٹھا کر لے گئے، بیلٹ باکس لے جانے کی ویڈیو بھی سامنے آ گئی۔ LA8 کوٹلی میں پولنگ اسٹیشن پر بھی فائرنگ کا واقعہ، برموچ پولنگ اسٹیشن پر تصادم کے بعد پولنگ متاثر، دوبارہ پولنگ کا عمل شروع نہ ہو سکا۔ کوٹلی LA12 میں بھی نون لیگ اور PP کارکنوں میں جھگڑا۔ نکیال میں میرا کارکن شہید ہو گیا، متعلقہ حکام اور الیکشن کمیشن کہاں ہے؟ بلاول بھٹو کا PP کارکن مختار یونس کے قتل پر اظہار افسوس، الزام لگایا نون لیگ کے امیدوار عمیر نعیم کی فائرنگ سے میرا کارکن شہید ہوا۔ 2 روز قبل نون لیگ کی رہنما کی کھلے عام فائرنگ کی ویڈیو منظر عام پر آئی تھی۔ فائرنگ کا نوٹس لیا جاتا تو آج انسانی زندگی کی قیمت ادا نہ کرنا پڑتی۔ شہید مختار یونس جاوید برہانی کے ساتھ مل کر موثر مہم چلا رہا تھا، شکست سے بکلا کر مخالفین اوشے ہتھ کنڈوں پر اتر آئے ہیں۔ نکلو پاکستان کی خاطر، آزاد کشمیر میں
नौजवानों से लेकर बुजुर्गों तक वोटर्स की बड़ी तादाद अपना फैसला सुनाने आई। खवातीन और बुजुर्गों ने बढ़ चढ़कर इंतखाबी अमल में हिस्सा लिया। पोलिंग के आगाज से ही वोटर्स की कतारें लगी नहीं। पाकिस्तान से मोहब्बत के इजहार के लिए बुजुर्ग शहरी सब्ज रंग का लिबास पहनकर वोट डालने आए, जिस पर कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा लिखा था। कोटली में 90 साल बुजुर्ग व्हील चेयर पर बेटे और पोते के साथ कौमी फरीज़ा अदा करने पहुंचे। मीरपुर के अवाम ने गैर जमहूरी कुव्वतों को मुस्तरद करके वोट के हक का भरपूर इस्तेमाल किया। कलदम कमेटी के लॉन्ग मार्च की कॉल मुस्तरद करके इंतखाबी अमल में तारीखी शिरकत की। गैर मामूली टर्नआउट के बायस पोलिंग का वक्त 1 घंटा बढ़ाया गया। आजाद कश्मीर में आज नून लीग के गुल्लू भट्टो ने सरेआम बदमाशी की है। नून लीग जो कि चाहती है कि जिस तरह उन्होंने 2024 के इंतखाबात चोरी किए, इस वक्त कश्मीर के इलेक्शन भी चोरी करें। आजाद कश्मीर में नून लीग के गुल्लू भट्टो ने सरेआम बदमाशी की। नून लीग 2024 की तरह आजाद कश्मीर इलेक्शन चोरी करना चाहती है। सिंध के सीनियर वजीर शजील मीमन की एआईवाई न्यूज़ से गुफ्तगू कहा, जबरदस्ती और धोन से नून लीग को कश्मीर में इलेक्शन चोरी करने नहीं देंगे। नून लीग के गुल्लू भट्टो ने पीपी का वर्कर शहीद करके फाशिस्ट रवायात बरकरार रखी। नून लीग की क़यादत कान खोल कर सुन ले, कश्मीर का पुरअमन माहौल खराब होने नहीं देंगे। नून लीग की ज़ाब्ता अखलाक के खिलाफ वर्जियों पर इलेक्शन कमीशन की खामोशी समझ से बाहर है। सेनेटर शरीफ रहमान कहती हैं, नून लीग आज़ाद कश्मीर इलेक्शन को मुतनाज़ बनाना चाहती है। जितने चाहे हथकंडे इस्तेमाल कर लें, इलेक्शन में तीर की जीत होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चीनी सफ़ीर की मुलाकात मशरिक़ वस्ता, अफ़गानिस्तान और जनूबी एशिया समेत खित्ते की मजमूई सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। दोनों ममालिक की क़यादत में तय पाने वाले फैसलों पर अमल दरामद के लिए ताउन जारी रखने का अज़्म। वज़ीर-ए-आज़म का चीनी सदर शी जिनपिंग और वज़ीर-ए-आज़म ली योंग के लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार। चीनी सफ़ीर का कहना था कि चीन पाकिस्तान को अपना आईनी भाई समझता है, पाकिस्तान की तरक्की के लिए हर मुमकिन ताउन जारी रखेंगे। पाकिस्तान में इक़्तिसादी तरक्की के वसी मुमकिनात मौजूद हैं। पायदार इलाक़ाई इस्तेहकाम, मुआशी तरक्की, तिजारत के फ़रोग़ और रवाबित से मुंसलिक हैं। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की अमरीकी बाने नुमाइंदगान के वफ़द से गुफ्तगू। फील्ड मार्शल से मुलाकात के लिए आए वफ़द में रायन कैथलिंके और माइकल जेम्स शामिल थे। अमरीकी वफ़द का पाकिस्तान के इलाक़ाई इस्तेहकाम में अहम किरदार का एतराफ़। अमरीकी अरकान कांग्रेस ने कहा, पाकिस्तान इलाक़ाई इस्तेहकाम के लिए अहम किरदार अदा कर रहा है। मुलाकात में पाक अमरीका बाहमी तिजारत के फ़रोग़ और इक़्तिसादी रवाबित मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफ़ाक़। पाकिस्तान में कारोबार दोस्त माहौल के फ़रोग़, गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए जारी इस्लाहात पर रोशनी डाली गई। अमरीकी वफ़द ने फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर असरी क़यादत की जानिब से पुरतपाक मेज़बानी पर शुक्रिया अदा किया। जनरल सैयद आमिर रजा ने कमांडर नेशनल स्ट्रैटेजिक कमांड का ओहदा संभाल लिया। जनरल आमिर रजा को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। जनरल आमिर रजा ने यादगार शोहदा पर फूल रखे और फातह खाने की। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर से कमांडर नेशनल स्ट्रैटेजिक कमांड की GHQ में मुलाकात की। फील्ड मार्शल ने जनरल आमिर रजा को नई जिम्मेदारियां संभालने पर मुबारकबाद। पेट्रोल 1 रुपये सस्ता, लीटर 334 रुपये 18 पैसे का हो गया। हाई स्पीड डीजल 3 रुपये 37 पैसे मजीद महंगा कर दिया गया। नई कीमत 386 रुपये 83 पैसे मुकर्रर। कीमतों का इतलाक अगले 24 घंटे के लिए पेट्रोलियम डिवीजन ने कीमतों में रद्द-ओ-बदल का एलामिया जारी कर दिया। जो बाबुल मंदब के ऊपर हमारे जहाज़ फंसे हुए थे, आज खैर खैरियत से वो निकल आए हैं। बैनुल अक़वामी मंडी के अंदर नरमी की तरफ वापस जा रहा है। आप देखेंगे कि कीमतों के अंदर जो चंद दिनों से बढ़ावे का सिलसिला जारी था, उम्मीद है वो बेहतरी की तरफ जाना शुरू होगा। बाबुल मंदब में फंसे जहाज निकल आए हैं। आलमी मंडी में भी खाम तेल की कीमतें कमी की तरफ जा रही हैं। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक का कहना है, चंद दिनों से जारी इजाफा बेहतरी की तरफ जाना शुरू होगा। वज़ीर पेट्रोलियम की ऑयल टैंकर कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन के वफ़द से मुलाकात, मसाइल बाहमी मुशावरत से हल करने पर इत्तेफाक। वज़ीर पेट्रोलियम ने मसाइल के हल के लिए कमेटी तश्कील दे दी। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में गिरावट। अमरीकी खाम तेल WTI $83.86 बैरल हो गया। अबू धाबी बेंचमार्क मुर्बान क्रूड $84.85 पर ट्रेड कर रहा है। We've pretty much destroyed their military. They want to meet, and we're meeting. We'll see what happens. There's a chance we could make a deal. Without what we did, they wouldn't even be talking to us. But no, they requested a meeting. They would not have requested the meeting if we were doing poorly. The only reason they want to meet is because we've been hitting them very hard.
امریکہ اور ایران کے درمیان براہ راست رابطے جاری ہیں۔ دونوں ملکوں میں مثبت مذاکرات ہو رہے ہیں۔ اچھی پیش رفت کی امید ہے۔ ایران نے خود ملاقات کی درخواست کی۔ امریکہ کمزور پوزیشن میں ہوتا تو ایران مذاکرات کی خواہش نہ کرتا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایئر فورس ون میں صحافیوں سے گفتگو کا یمن کی لڑائی میں امریکہ شامل نہیں، سعودی عرب سے رابطے میں ہے، ضرورت پڑی تو حوثیوں کے خلاف کارروائی سے گریز نہیں کریں گے۔ سعودی عرب کے اسرائیل سے تعلقات معمول پر لانے کے لیے ابراہیم معاہدے پر بات نہیں ہوئی۔ ترکیہ امریکہ کا عظیم اتحادی ہے۔ ترکیہ کو لڑاکا طیاروں کے فروغ کا فیصلہ واشنگٹن کرے گا۔ اسرائیل یہ طے نہیں کرے گا کہ امریکہ کس ملک کو کیا فروغ کرے۔ ایران کے درمیان آبِ ہرمز کی سیکیورٹی سے متعلق مذاکرات جاری۔ الجزیرہ کا کہنا ہے کہ ایران سفارتی پیش رفت کے باوجود آبِ ہرمز سروس فیس پر قائم ہے۔ عمان نے علاقائی مشترکہ اتحاد قائم کرنے کی تجویز دی۔ مشترکہ اتحاد آبِ ہرمز کے انتظام کی نگرانی کرے گا۔ عمانی تجویز میں جہازوں سے ٹرانزٹ ٹول وصول نہ کرنے کی تجویز شامل ہے۔ الجزیرہ کا کہنا ہے ایران نے متبادل شپنگ انتظامات کی مخالفت کی ہے۔ ایران آبِ ہرمز کے انتظام میں مرکزی کردار برقرار رکھنا چاہتا ہے۔ خلیج فارس کے کچھ ملکوں نے ایران پر حملوں میں آزادانہ طور پر حصہ لیا، جس کا ذمہ دار امریکہ ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کی نیوز کانفرنس کہا ایران امریکہ کو یہ طے کرنے کی اجازت نہیں دے گا کہ جنگ کب ختم ہوگی۔ آبِ ہرمز بدستور بند ہے اور اس معاملے پر عمان سے مذاکرات جاری ہیں۔ اسماعیل بقائی نے بحر کیسپیئن میں بحری جہاز پر یوکرین کے حملے کو پہلی عالمی جنگ کے دوران انتشار پسند قوتوں کے طرز عمل سے مماثلت قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ یوکرین کی غیر قانونی اور بلا جواز مہم جوئی کا جواب دیا جائے گا۔ سعودی عرب پر عراق سے ڈرون حملے کی کوشش، فضائی دفاعی نظام نے ڈرون تباہ کر دیا۔ سعودی وزارت دفاع نے بتایا مشرقی ریجن اور ریاض میں تیل کی تنصیبات کو نشانہ بنانے کی کوشش ناکام بنا دی گئی۔ حملے ایران نواز دہشت گرد ملیشیاؤں نے عراق کی سرزمین سے کیا۔ سعودی عرب کو اپنی سرزمین اور تنصیبات کے دفاع کا مکمل حق حاصل ہے۔ حملے کا جواب مناسب وقت پر دیا جائے گا۔ حوثیوں کا سعودی عرب کے خام تیل کے ذخائر پر ڈرون حملے کا دعویٰ۔ حوثی ترجمان کا کہنا ہے سعودی عرب کے مشرقی علاقوں سے ینبع تک تیل کی اہم تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ حملے سعودی ڈرون کے جواب میں کیے گئے۔ ڈیجیٹل مواد کی تیاری وقت کی اہم ضرورت بن چکی۔ حکومت مختصر مدتی تربیتی کورسز کے ذریعے صحافیوں کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں میں اضافہ کرے گی۔ وزیر اطلاعات عطا طاہر کا اسلام آباد میں نیشنل پریس کلب کی ویب سائٹ کی افتتاحی تقریب سے خطاب۔ کہا حکومت صحافیوں کی فلاح و بہبود کے لیے پرعزم ہے۔ صحافیوں اور میڈیا اداروں کو درپیش مالی مشکلات کے حل اور ذرائع ابلاغ کے شعبے کو مضبوط بنانے کے لیے ایک پالیسی وضع کی جا رہی ہے۔ جھوٹے وعدے، مالی لالچ دے کر فتنہ ہندوستان میں بھرتی کیا جاتا ہے۔ صرف 25,000 روپے کے عوض اپنے بلوچ بھائیوں کے خون سے ہاتھ رنگے۔ سیکیورٹی فورسز کے آپریشن میں گرفتار فتنہ ہندوستان کے دہشت گرد حبیب اللہ کے انکشافات۔ دہشت گرد نے اعتراف کیا سنارو کیمپ، خزدار، نال اور بیلا سمیت متعدد حملوں میں شریک رہا۔ دہشت گرد تنظیم خواب کا جھانسا دے کر لے جاتی اور پھر بلیک میل کرتی تاکہ کوئی واپس نہ جا سکے۔ جو بھی چھوڑنے کی کوشش کرتا اسے مار دیا جاتا۔ فتنہ ہندوستان کی پراکسی BYC کے دھرنوں میں میری نشاندہی ہوئی۔ پر امریکی حملے سے سفارتی مذاکرات کو ایک اور موقع دینے کے لیے مؤخر کیے گئے ہیں۔ بات چیت ناکام ہوئی تو امریکہ دوبارہ اور زیادہ وسیع فوجی کارروائی شروع کر سکتے ہیں۔ صدر ٹرمپ کا امریکی نیوز ویب سائٹ ایکزیوس کو انٹرویو، کہا ثالث ممالک کی درخواست پر حملے مؤخر کیے گئے۔ ایران معاہدہ کرنا چاہتا ہے، مذاکرات یا تو بہت جلد کامیاب ہوں گے یا پھر کوئی معاہدہ نہیں ہوگا۔ صدر ٹرمپ آج وائٹ ہاؤس میں اسرائیلی وزیر اعظم اور یوکرین کے صدر سے الگ الگ ملاقاتیں کریں گے۔ ٹرمپ اور نتن یاہو ملاقات میں ایران جنگ، لبنان مذاکرات اور مشرق وسطی امن پر بات چیت ہوگی۔ ملاقات میں ابراہیم معاہدوں کو مزید وسعت دینے پر بھی تبادلہ خیال ہوگا۔ صدر ٹرمپ اور صدر زیلنسکی کی ملاقات میں روس یوکرین جنگ، امریکی تعاون اور سیکیورٹی پر گفتگو ہوگی۔ کراچی میں اورنگی ٹاؤن پاکستان بازار کے قریب پولیس مقابلے میں 2 ڈاکو ہلاک، ڈاکوؤں کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں ایک پولیس اہلکار شہید۔ ہلاک ڈاکوؤں سے 2 پستول، موٹر سائیکل برآمد۔ IG سندھ جاوید عالم اوڈھو شہید اہلکار حسن کی بہادری، فرشناسی اور جرأت کو خراج عقیدت، کہا شہید حسن نے جرائم پیشہ عناصر کا بے خوف ہو کر مقابلہ کرتے ہوئے اعلیٰ مثال قائم کی۔ DIG ویسٹ سے رپورٹ طلب کر لی گئی۔